القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 7 ہے، جب اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو آپ نے کہی، جو کچھ آپ نے کیا، جس کو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، نہ اس کے کرنے کا حکم دیا نہ اس سے روکا، تینوں چیزوں کو ہی حدیث کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ چہرے کی روشنی کس کو نہیں چاہیے؟ آج ہر ایک کانشیس ہے، ہر ایک چاہتا ہے اپنے چہرے کی روشنی کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرتا ہے۔ اب سوچئے کہ کس قدر پرائس بڑھ گئی نا چہروں کو روشن کرنے کے لیے۔ خواتین کے ساتھ ساتھ اب مرد بھی اپنی جانب سے کوششیں کرتے ہیں۔ جیسے دنیا میں ہمیں چہروں کی روشنی کی ضرورت ہے، ایسے ہی جب حشر کا دن آئے گا، اس دن اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ آج کی اس نشست کا آغاز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے چہروں کو روشن کر دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں، یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کے دور کے بارے میں ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ فتنوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصار میں آنا، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے کوششیں کرنا۔ انسان پہلے علم حاصل کرتا ہے، پھر اس سے بچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ حدیث نمبر 7 ہے اور حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو موسیٰ۔ عن ابی موسیٰ یقول، سیدنا ابو موسیٰ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین ایدیکم فتنا، بے شک تم لوگوں کے آگے فتنے برپا ہونے والے ہیں، کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوں، یصبح الرجل فیہا مؤمنا، آدمی اس میں صبح کو مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام کو کافر ہوگا، ویمسی مؤمنا، اور شام کو مومن ہوگا، ویصبح کافرا، اور صبح کو کافر ہوگا، القائد فیہا خیر من القائم۔ باقی حدیث کا ٹکڑا تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے، لیکن یہاں سے یہ نئی بات ہے۔ آپ نے فرمایا القائد، بیٹھنے والا، فیہا، اس فتنے میں، خیر من القائم، بہتر ہے کھڑے ہونے والے سے۔
والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، والماشی فیہا خیر من السائی، اور چلنے والا اس میں کوشش کرنے والے سے بہتر ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، فما تأمرنا، پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، کونو احلاس بیوتنا، آپ لوگ اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا۔ فتنے جو انسان کے ایمان کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، فتنے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دینے کے لیے انسانوں پر مسلط کیے جاتے ہیں، یہ فتنے، یہ آزمائشیں کس قسم کی ہیں، اسی کے بارے میں ہم اس کورس میں دھیرے دھیرے جانیں گے۔ لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جاننے سے پہلے کہ فتنوں کے دور میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت سادہ ہے لیکن گہری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا رول کیا ہونا چاہیے۔ آپ میں سے اگر کوئی بیٹھ گیا ہے تو کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور جو چلنے والا ہے وہ کوشش کرنے والے سے بہتر ہے، یعنی جو آگے بڑھ کے زیادہ ایکٹیو ہے، چاہے وہ اپنی جانب سے فتنے کو ختم کرنے کی ہی کوشش کر رہا ہو۔ قرب قیامت کے دور میں ایسے فتنے رونما ہونے والے ہیں جن کو دور کرنا انسان کے بس میں نہیں رہے گا۔ کیا ہم ایسے دور میں نہیں جیتے جس دور میں آپ کے لیے ہر آنے والے دن میں مشکل بنا دیا گیا کہ آپ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ جی سکیں؟ آپ کے لیے ڈیسیژنز کسی اور نے کرنے ہیں، اینڈ یو ہیو ٹو اوبے۔ آپ کے پاس کوئی چارہ کاری نہیں ہے کہ آپ اس کو اوبے نہ کر سکیں۔ اور پہلے دائرہ کار دیکھیے آپ کے ایک محلے تک، ایک علاقے تک تھا، اب وہ دائرہ کار ایک سٹی تک بھی نہیں، ایک کنٹری تک بھی نہیں، پوری دنیا تک پھیل گیا۔ دنیا بھر میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ کوئی بھی اپنے آپ کو اس سے باہر نہیں سمجھ سکتا۔ جو چیز نظر آتی ہے اس کی صداقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ سچ کیا ہے آج یہ جاننا کتنا مشکل ہو گیا۔ جو کہا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ نہیں، پیچھے کیا ہے نہیں سمجھ سکتے۔ ایسے میں جب سب ایک ہی راہ میں بہتے چلے جا رہے ہوں تو کیا طریقہ کار ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو دیکھیے۔ آپ نے آخر میں یہ بات کہی، اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا، یعنی آپ بہت زیادہ سرگرم عمل نہ رہنا، اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لینا بہت ہی اچھی آپشن ہے۔ اور آگے آپ دیکھیں گے جب مزید فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان مقامات تک چلے جانا جہاں بارشیں ہوتی ہیں، یعنی پہاڑی علاقوں میں نکل جانا، بکریاں رکھ لینا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ تمام ٹیکنالوجی شاید فیل ہو جائے۔ جتنا زیادہ ہم ٹیکنالوجی کی دنیا میں آگے جا رہے ہیں، آنے والا وقت جانے کیسا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ اور اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور جس چیز میں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں نہیں سمجھ سکتے، ایسے میں کوئی کیا کرے؟ اپنے آپ کو بچا لے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔
تو میں آپ سے توقع رکھوں گی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں گے کہ فتنوں کے دور میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے، چلنے والا اس میں کوشش کرنے والے سے بہتر ہے۔ الحمدللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپ ایسے دور میں ہوں تو اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا۔ آج کے دور میں جس فتنے کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں، ہم سب کا لائف سٹائل ایسا ہو گیا کہ سب گھروں سے باہر ہیں۔ آپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کے اوپر بڑی لیدے سنی ہوگی۔ فوڈ پینڈا نے جس وقت یہ ایڈورٹائز کیا کچن کو لگاؤ تالا، تو ظاہر ہے کہ جب جو سمجھنے والے افراد ہیں وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ رول آف ویمن ختم ہو رہا ہے، اب عورت کا رول کچھ اور ہوگا۔ کچن کو لگاؤ تالا میں نیچرلی جب عورت گھر سے باہر آئے گی، جب عورت بھی کام کرے گی تو اس کے لیے گھریلو ذمہ داریاں ادا کرنی مشکل ہو جائیں گی۔ ویسے تو بڑا ہی ایک کام کرنے والوں کو اچھا سلوگن لگتا ہے، لیکن وہ ہمکتی محبتیں اور وہ گھر کی فضا میں ملنے والا سکون اور راحت وہ بھی رخصت ہو جائے گی، اور ایسا ہو چکا۔ اگر عملاً آپ دیکھیں تو کتنی بڑی تعداد ہے، اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں کتنی بڑی چینج آئی۔ بظاہر تو صرف اتنا ہی ہے کہ سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن اس کھانے کے جو بدنوں پہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور جیسے انسانوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے، ابھی تو صرف اس لحاظ سے ہی لوگوں کو دکھتا ہے، لیکن یہ بیسیکلی کلچرل کلیش ہے، تہذیبی تصادم ہے، جہاں آپ کا رب آپ کو سکون کی زندگی کے لیے طریقہ کار بتاتا ہے، آپ کے رسول نے جو کچھ بتایا اس کے مقابلے میں یہ ایک الگ فلسفی آف لائف ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی تو یہ بہت سادگی کے ساتھ کہی جانے والی ایک بات ہے جس کا سب گریجولی شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گھر میں سادگی کے ساتھ جو کھانا بنایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں پریزنٹیشن اچھی ہے، بنا بنایا کھانا آ گیا، آپ کو ممکن ہے کہ گھر کے مقابلے میں محنت بھی کم، یعنی اس میں محنت نہیں لگے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت بھی آپ کی خود بنانے کے مقابلے میں کم ہو جائے، اور ایسا ہو چکا ہے۔ لیکن یہ ایک نئی تہذیب کی دستک ہے، اور یہ محض دستک نہیں ہے، یہ آنے والا دور ہے، قرب قیامت کا دور، جس میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، اور ہم ایسے دور میں انٹر ہو چکے۔ بس مجھے تو اتنا ہی کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پلو سے باندھ لیں کہ اس میں کرنے والا کام کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جب بھی کوئی فتنہ ابھرتا ہے وہ کہتے ہیں اس میں ہمیں ضرور اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ کتنی چیزیں ہیں جس میں رول پلے کرنا اور زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، حالانکہ اپنی سوسائٹی کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے سٹرگل کرنا اپنی جگہ پہ ضروری ہے۔ آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی ہے۔ ایک چیز اور دیکھیے گا، آپ نے فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، ورنہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ لیکن یہ ایک ایسی حدیث ہے جو ہمیں فتنوں کے دور میں، ایکسیپشنل دور ہے نا، اس دور کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایسے دور میں آپ کے لیے پارٹیسپیٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جتنا اپنے آپ کو بچا سکے اتنا آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب کرے اور فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور یہ اگلی احادیث جو ہے وہ اس موضوع سے متعلق ہیں کہ فتنے سمندر کی موجوں کی طرح اٹھیں گے۔ کون ہے جس نے سمندر نہ دیکھا ہو؟ سمندر لہروں کے ساتھ کس طرح سے انسانی زندگی میں بظاہر تو ہمیں لہریں ہی نظر آتی ہیں، سمندر اپنے اندر سمندری حیات کو رکھتے ہیں، بہت کچھ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، لیکن سمندر کی موجوں کو انسان جب ساحل سے کھڑا دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایک موج آئی، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، لامتناہی سلسلہ ہے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ جب فتنوں کا دور شروع ہوگا، ایک ختم نہیں ہوگا تو دوسرا آ جائے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا۔ حدیث نمبر 8 ہے، ان حذیفہ، سیدنا حذیفہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، کننا جلوسا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، عند عمر، سیدنا عمر کے قریب، فقال تو انہوں نے کہا، ایکم، کون سا تم میں سے، یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنتی۔ سیدنا عمر نے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے فتنوں کے بارے میں؟ قال حذیفہ، کہا حذیفہ نے، فقلت، تو میں نے کہا، انا، میں، یعنی مجھے یاد ہے۔ قال، انہوں نے کہا، انک لجری، بے شک تم بڑے بہادر ہو۔ قال کیف، انہوں نے پوچھا کیسے؟ قال، انہوں نے کہا، سمعتہ یقول، میں نے سنا اس کو، یقول، وہ فرماتے تھے، فتنۃ الرجل فی اہلہ وولدہ وجارہ، کہ آدمی کا فتنہ جو ہے اس کے گھر والوں میں، اس کی اولاد میں اور اس کے ہمسائے میں ہے۔ تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقۃ، اس کو دور کر دیتے ہیں یا اس کا کفارہ بن جاتے ہیں نماز، روزہ اور صدقہ۔ والامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا۔ فقال عمر، تو کہا عمر نے، لیس ھذا ارید، میں یہ نہیں چاہتا، یعنی میرا یہ ارادہ نہیں کہ آپ مجھے ایسے فتنے کے بارے میں بتاؤ۔ انما ارید، بے شک میں چاہتا ہوں، یعنی میں آپ سے یہ چاہتا ہوں ایسے فتنوں کے بارے میں بتاؤ، التی تموج کموج البحر، کہ جو سمندر کی لہروں کی طرح ابھریں گے، یعنی جیسے سمندر کی لہریں ہیں یا سمندر کی موجیں ہیں، اسی طرح سے وہ موجوں کی طرح آئیں گے۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، مالکا ولہا، سیدنا حذیفہ نے کہا، آپ کو ان سے کیا مطلب ہے؟ یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین، ان بینکا، بے شک آپ کے درمیان، و بینہا، اور ان کے درمیان، بابن مغلقن، ایک بند دروازہ ہے۔ قال، انہوں نے کہا، فیکسر الباب، تو ٹوٹ جائے گا دروازہ، او یفتح، یا کھول دیا جائے گا۔ قال، انہوں نے کہا، لا، نہیں، بل یکسر، بلکہ وہ توڑ دیا جائے گا۔ قال، انہوں نے کہا، ذاک اجدر اللہ یغلق،
حضرت عمر نے کہا ذاک اجدر اللہ یغلق، کہ پھر وہ کبھی بند ہونے کے لائق نہیں رہے گا۔ قلنا لحذیفہ، ہم نے کہا حذیفہ سے اکان عمر یعلم من الباب، کیا عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون سا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ فحینا ان نسألہ من الباب، اس وقت ہم نے ان سے پوچھا دروازہ کون سا ہے۔ فقلنا لمسروق، تو ہم نے کہا مسروق کے لیے سلہ، ان سے پوچھو۔ فسألہ، تو انہوں نے سوال کیا۔ فقال عمر، تو انہوں نے کہا وہ دروازہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بہت سی باتیں اس حدیث میں سمجھنے والی ہیں۔ حدیث کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا عمر بھی اس سے دلچسپی رکھتے تھے کہ انہیں پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فتنوں کے بارے میں کیا کہا ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح اٹھیں گے۔ سیدنا حذیفہ نے کہا کہ فتنوں کے بارے میں حدیث میں جانتا ہوں، اور انہوں نے جنرلی بتایا کہ آدمی کے لیے اس کے گھر والے، اس کی اولاد، اس کا مال فتنہ ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی آتا ہے۔ تو اس موقع پر سیدنا عمر نے کہا کہ میں ایسے فتنوں کے بارے میں نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں آپ یہ بتاؤ کہ سمندر کی موجوں کی طرح کون سے فتنے آئیں گے۔ تو اس موقع پر حضرت حذیفہ نے کہا کہ آپ کو اس سے کیا مطلب، آپ کیوں پوچھتے ہو، کہ آپ کے لیے تو ایک دروازہ ہے جو بند ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا کہ پھر کبھی بند نہیں ہو سکے گا یا کھل سکے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا تو پھر کبھی بند ہونے کے لائق نہیں رہے گا۔ سیدنا عمر کی شہادت اسلام میں فتنوں کا دروازہ کھولنے والی تھی۔ پھر کبھی اسلام میں فتنے ختم نہیں ہوئے۔ اس دور سے فتنوں کا ایسا آغاز ہوا، آج تک جاری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بار وہ دروازہ ٹوٹ گیا، پھر کبھی وہ دروازہ بند نہیں ہو سکے گا۔ اس سے مراد فتنوں کی آمد ایسی شروع ہوگی کہ پھر ختم نہیں ہوگی۔ سیدنا عمر شہید ہوئے، سیدنا عثمان شہید ہوئے۔ خارجیوں نے کس طرح سے سیدنا عثمان کے بارے میں ایک پوری پروپیگنڈا مہم چلائی تھی، اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد 2 بیٹیوں کے شوہر تھے، اور کیسے انہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی خدمات انجام دی تھیں۔ سیدنا عثمان غنی نے جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا جب مدینہ میں پانی میسر نہیں تھا، کس طرح سے سیدنا عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر اتنے اونٹ اور اتنا مال پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کے جب انہوں نے دینار ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے پلٹتے جاتے تھے، اور آپ کہتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان کا کوئی گناہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ یعنی اتنی بڑی نیکیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سی پیشین گوئیاں احادیث میں موجود تھیں، ان کی شہادت کے بارے میں بھی، اور یہ بھی کہ وہ حق پر ہوں گے۔ عجیب بات ہے، استنبول کے میوزیم میں وہ قرآن موجود ہے جس پر حضرت عثمان کی شہادت کے وقت جو لہو کے چھینٹے پڑے تھے آج بھی وہ پریزرو ہے، اور جن الفاظ پر وہ چھینٹے پڑے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا آپ کے لیے۔ سیدنا عثمان شہید ہوئے، پھر فتنہ اور آگے بڑھ گیا، پھر سیدنا علی کی شہادت، اور پھر اس کے بعد کبھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکا۔ کس طرح نواسے رسول کو شہید کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے کس طرح سے دنیا سے رخصت ہوئے، اور کس طرح پھر لوگوں کے اندر اسلام سے
دوری کے سلسلے پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور تب کا دور مختلف تھا۔ آج تو ایسا دور ہے جہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی پہچان بھول گئے، اپنے رسول کو بھول گئے، جہاں لوگ اپنے دین کو بھول گئے۔ میں بڑی دیندار خواتین کو بھی دیکھتی ہوں، جہاں کہیں اسلام کے بارے میں کچھ جاننا ہو، اور جہاں کہیں ایسے معاملات میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے، تو گوگل سے سرچ کریں گے۔ نو ڈاؤٹ کہ ایک سرچ انجن ہے، اس سے آپ کوئی بھی چیز سرچ کر سکتے ہیں، لیکن سرچ کرتے ہوئے کتاب اللہ نہیں، سنت رسول نہیں۔ آپ کی زندگی ہے نا، کیا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا؟ ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آپ اپنی زندگی میں بھی ضرور دیکھیے، آپ جب جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی میں جب بھی آپ کو کوئی ڈیسیژن کرنا ہے، آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، سنت کو سامنے رکھتے ہیں، یا خود ڈیسیژن کرتے ہیں اس علم کی بنیاد پر جو علم اللہ تعالیٰ کی وحی پر مبنی نہیں ہے، اور ان لوگوں کی معلومات کی بنیاد پر جن لوگوں کی معلومات کی بیس قرآن اور سنت نہیں ہے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے کسی نے قرآن کا علم حاصل کیا ہو، حدیث کا علم حاصل کیا ہو، لیکن اس کے باوجود یعنی اپنی زندگی کے فیصلوں کے بارے میں کبھی قرآن و سنت سے رجوع نہ کیا ہو۔ اور میں خصوصی طور پر کہنا چاہتی ہوں، مائیں بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں۔ ماں تربیت کرنا کہاں سے سیکھتی ہے؟ آج کی ماں وہ سورس بتائے جہاں سے وہ اپنے بچے کی تربیت کرنا سیکھتی ہے، چاہے وہ دیندار ماں ہے، چاہے وہ بے دین ماں ہے۔ آخر نئی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے ایک انسان کا بچہ اپنی مرضی رکھتا ہے، مزاج رکھتا ہے، علم کے بغیر، لاجک کے بغیر وہ مانتا نہیں ہے۔ اس کے اندر اعلیٰ اخلاق پروان چڑھانا، اس کی اچھی عادات کے لیے کوشش کرنا، اس کو جینے کے ڈھنگ سکھانا، ادب آداب، لوگوں سے تعلقات رکھنے، کمانا، خرچ کرنا، معیشت، معاشرت، سیاست، قانون، بین الاقوامی تعلقات، کہاں پر کیا کرنا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ختم تو نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بتائیے کہ ماں باپ کہاں سے علم حاصل کرتے ہیں؟ ہر ایک نے یہ سمجھ لیا۔ 2 چیزیں ایسی ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت انفارچونیٹ ہے۔ آپ اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں، شادی کرنے سے پہلے بچی کو گھر بسانا سکھاتے ہیں؟ کیا اسے واقعتاً ماں باپ یہ سکھا کے بھیجتے ہیں کہ اسے اپنے شوہر سے، اپنے ان لاز سے کیسا تعلق رکھنا ہے؟ اب اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اب اس نے اپنے میکے والوں سے کیسا تعلق رکھنا ہے؟ تو ہم ایسے دور میں ہیں جہاں ایسی نسل پروان چڑھ رہی ہے جس نسل کو اپنے خدا کا پتہ نہیں ہے، جو اپنے رب کو نہیں پہچانتی، جو اپنے رسول کو نہیں پہچانتی، جو زندگی کے طور طریقے اپنے رسول سے سیکھنے کی بجائے ان طور طریقوں کو ماڈل سے سیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ آپ نے جو لباس پہنا ہے آج، اس لباس کے لیے آخر کہیں سے وہ ڈیزائن ہوا، اس کا کپڑا، اس کی کٹنگ، اس کا وہ جس بھی فارم میں بنا،
کسی نے اسے سوچا، ڈیزائن کیا، اس کے کلرز جو آپ کو پسند آیا اپنی چوائس سے آپ نے لیا، اس کو جیسے سٹچ کروایا یا سٹچڈ کلوتھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈریس کوڈ نہیں دیا؟ آپ زندگی کے جس میدان میں بھی دیکھیں گے آپ کو حیرت ہوگی، کہیں رب یاد ہی نہیں آتا۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے مجلس زندگی میں، اور گھر سے لے کے بازار تک، اسکول سے لے کے منڈیوں بازاروں تک، اور عدالت سے لے کے حکومتی ایوانوں تک، ضرور دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، رسول اللہ کی سنت کہاں ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ سوسائٹی میں قرآن مجید کے حافظ کتنے، تو بہت مل جائیں گے۔ کیا وہ حافظ جانتے ہیں اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، کیسی زندگی بسر کرنے کے لیے اس نے پورا انسٹرکشن مینول دیا ہے؟ اس سوسائٹی میں شاید ناظرہ قرآن پڑھنے والے بھی آپ کو مل جائیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہو گئی، اور ہر آنے والے دن میں ہم ایسے فتنوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں جہاں کچھ اور ہو یا نہ ہو، کم از کم قرآن پڑھانے والوں کے بارے میں جو اس وقت سوسائٹی کے اندر امیج دیا جا رہا ہے، اس کے بعد وہ کون سا فرد ہے جو دل گردہ رکھے گا کہ اپنے بچے کو قرآن پڑھا لے، اپنے بچے کو کسی قرآن پڑھنے والے کے پاس بھیج دے؟ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ قرآن پڑھانے والوں کے اندر غلطیاں نہیں ہیں، لیکن ہر چیز کے اینڈ ریزلٹ سے اسے دیکھیے کہ کوئی کیمپین، کوئی موومنٹ ہمیں کدھر لے کے جا رہی ہے۔ ہر موومنٹ ہمیں اس طرف آخر کیوں لے کے جا رہی ہے جہاں سے رب نے ناراض ہونا ہے؟ یہی فتنے ہیں، انہی فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور بچاؤ کا طریقہ ایک تو وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ فتنوں میں ایکٹیو نہ ہوں، اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیں، اپنے آپ کو پیچھے لے جائیں کہ آپ کا فتنوں میں کوئی رول نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا رب کے ہاتھ میں۔ تو آپ دیکھیں، آپ کو کسی سہارے کی تو ضرورت ہے نا، عارضی سہاروں کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ اللہ کی رسی کو تھام لیں۔ جو اللہ کی رسی کو تھامنے والا ہے، اس اللہ کی رسی کو تھام کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ضرور ہو جائے گا۔ فتنے گرمی کی ہواؤں کی طرح ہوں گے۔ عن ابن شہاب، ابن شہاب سے روایت ہے، ان ابا ادریس الخولانی، کہ ابو ادریس خولانی سے روایت ہے، کان یقول، وہ کہتے تھے، قال حذیفہ بن الیمانی، کہ حذیفہ ابن یمان نے کہا، واللہ اللہ کی قسم، انی لعالم الناس، بے شک میں لوگوں سے زیادہ جاننے والا ہوں، بکل فتنۃ ہی کائنۃ، ان تمام فتنوں کے بارے میں، ان واقعات کے بارے میں جو ہونے والے ہیں، فیما بینی و بین الساعۃ، میرے درمیان اور قیامت کے درمیان، یعنی قیامت تک ہونے والے فتنوں کے بارے میں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔
وما بی الا ان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسر الی فی ذلک شیئا، اور مجھے ان فتنوں کے بارے میں بتانے سے یہی بات مانے ہے کہ رسول اللہ نے کچھ راز کی باتیں مجھے بتائیں، انہوں نے میرے علاوہ اس کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ يُحَدِّثُ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ، فتنوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا اس حال میں کہ آپ ایک مجلس میں تھے جس میں میں بھی موجود تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ يَعُدُّ الْفِتَنَ، اور آپ شمار کر رہے تھے فتنوں کو، مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ، ان میں سے 3 ایسے ہیں لا یکدن یذرن شیئا، جو کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے، وَمِنْهُنَّ فِتَنٌ، اور ان میں سے فتنے ہیں کَرِیَاحِ الصَّیْفِ، گرمی کی ہواؤں کی طرح ہیں، مِنْہَا صِغَارٌ، ان میں سے کچھ چھوٹے ہیں، وَمِنْہَا کِبَارٌ، اور ان میں سے کچھ بڑے ہیں۔ قال حذیفۃ، کہا حذیفہ نے، فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ كُلُّهُمْ غَيْرِي، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے علاوہ باقی سب لوگ، یعنی ساری مجلس کے لوگ جن کے سامنے رسول اللہ نے بتایا تھا، اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب سے سوال کرنا چاہتی ہوں، گرمی کی ہوا کیسے ہوتی ہے؟ بہت شدت کی لو چل رہی ہو تو کیا ایفیکٹ ہوتا ہے انسانوں پر؟ لو لگ جاتی ہے نا، بہت پیاس لگتی ہے، لو لگ جاتی ہے، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب لو لگتی ہے تو سم ٹائمز کچھ لوگوں کی نکسیر پھوٹتی ہے۔ جب لو لگتی ہے نا تو ڈرائینس بہت ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ناک کے اندر اور پھر اسی طرح سے انسان کے ہونٹ پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور لو لگنے کی وجہ سے لوگوں کا بی پی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لو کی وجہ سے اور بھی بہت سے اثرات ہوتے ہیں۔ تو گرمی کی شدید ہوا جو ہوتی ہے وہ انسانوں کو نارمل نہیں رہنے دیتی، انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو لوگ گرمی کی ہوا کو برداشت کریں وہ نارمل رہ جائیں۔ تو یہ فتنے جب آئیں گے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہے کہ جس وقت فتنے آئیں گے وہ گرمی کی ہواؤں کی طرح ہوں گے، یعنی ان فتنوں کے اثرات سب پر مرتب ہوں گے۔ جیسے لو لگتی ہے تو سب لوگ گرمی کی شدت سے تڑپ اٹھتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں جب ٹیمپریچر کچھ علاقوں میں 51 تک چلا گیا تو لوگوں نے اس کے لیے خصوصی دعائیں کرنی شروع کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے اسی سے دعائیں کرتے ہیں۔ شدت کی گرمی میں کس طرح سے چڑیاں، بہت سے پرندے مرنے شروع ہو گئے، جانوروں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے، اور جو لوگ جانوروں سے بہت محبت رکھتے ہیں انہوں نے، کتنے لوگوں نے یہ پوسٹیں لگائیں کہ آپ اپنی چھتوں پر پانی رکھ دیں، ہو سکتا ہے کسی پرندے کی ہیلپ ہو جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گرمی کی شدت جانوروں، انسانوں، پرندوں، فصلوں، ہر ایک چیز پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب فتنے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فتنے اثر انداز ہوں گے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا 3 ایسے فتنے ہوں گے جو کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے۔ 3 ایسے فتنے جو کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی، لیکن یہ ضرور بتایا کہ ان میں سے کچھ چھوٹے ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے، ہاں گرمی کی ہوا کی طرح ہوں گے، یعنی لو کی طرح ہوں گے، باد سموم کی طرح۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو فتنوں سے بچا لے۔
فتنوں سے آگاہی ضروری ہے کہ کس موقع پر کس کو کیا کرنا چاہیے، اور طرز عملی دیکھ رہے ہیں ہم کہ فتنوں کے دور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین کی ہے۔ اور اگلی چیز جو ہم دیکھیں گے، صحابہ فتنوں کے دور کو پہچانتے تھے۔ حدیث نمبر 10 ہے، ان سلیمان سمعت، سیدنا سلیمان کہتے ہیں انہوں نے سنا ابا وائل، ابو وائل سے، قال انہوں نے کہا، قیل لاسامہ، کہ اسامہ سے کہا گیا، الا تکلم ھذا، کہ آپ سیدنا عثمان بن عفان سے گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ قال انہوں نے کہا، قد کلمتہ ما دون ان افتح بابا اکون اول من یفتحہ، کہ عام مسلمانوں کی شکایت کا خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خلوت میں ان سے گفتگو کی ہے، لیکن فتنے کے دروازے کو کھولے بغیر کہ اس طرح کہ میں سب سے پہلے اس دروازے کو کھولنے والا ہوں گا۔ سیدنا عثمان کے ساتھ گفتگو کے لیے سیدنا اسامہ سے کہا گیا کہ آپ ان سے بات کریں تاکہ عام مسلمانوں کی شکایت کا خیال رکھیں۔ تو انہوں نے کہا، وما انا بالذی اقول لرجل بعد ان یکون امیرا علی رجلین، کہتے میں ایسا آدمی نہیں ہوں گا کہ کسی شخص سے جب دو آدمیوں پر امیر بنا دیا جائے یہ کہوں انت خیر بعدما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس کے بعد کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یعنی اگر کسی شخص کو دو آدمیوں پر امیر بنا دیا جائے، میں یہ کہوں کہ تو سب سے بہتر ہے۔ کسی ایک آدمی کو یہ کہنا دوسروں کو فتنے میں مبتلا کرنا، اور خود اس شخص کو بھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، یجاؤ برجل فیطرح فی النار فیطحن فیہا کطحن الحمار برحاہ فیطیف بہ اہل النار فیقولون ای فلان الست کنت تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر فیقول انی کنت آمر بالمعروف ولا افعلہ وانہی عن المنکر وافعلہ۔ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے سن چکا ہوں، آپ نے فرمایا ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس میں اس طرح چکی پیسے گا جیسے گدھا پیستا ہے، پھر دوزخ کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں کیا تم نیکیوں کا حکم نہیں کیا کرتے تھے اور برائیوں سے نہیں روکا کرتے تھے؟ وہ شخص کہے گا کہ میں اچھی بات کے لیے کہتا تو ضرور تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور بری بات سے روکتا بھی تھا لیکن خود کرتا تھا۔ فتنے کے حوالے سے یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کمیونٹی میں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کسی ایک فرد کو دوسروں پر نگران، امیر یا ان کا انچارج یا ان پر ذمہ دار بنا دیا جائے، تو ایسے میں تب فتنہ بڑھ جاتا ہے جب کسی ایک، یعنی دو لوگ ہیں، ان میں سے ایک کو کہا جائے آپ بہتر ہو، تو دوسرے کے دل میں حسد پیدا ہو جائے گا، اور جب حسد پیدا ہوگا حسد کے ساتھ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہاں پہ پہلی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ تقابل درست نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ
سیدنا عثمان کے بارے میں اس دور میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ انہوں نے اپنے ریلیٹیوز کو زیادہ سپیس دی ہے اور ان کو بہت زیادہ ملازمتیں دی ہیں اور ان کو بہت سارے فائدے پہنچائے ہیں. تو یہ یعنی خارجیوں کا خاص طور پر کام تھا جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی. حالانکہ انہوں نے عدل کیا، انصاف سے کام لیا. اگر کسی کا رشتہ دار دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فہم رکھتا ہے، زیادہ سکلفل ہے اور حقیقتاً وہ زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ ہے، تو محض رشتہ داری کی وجہ سے تو کسی کو چھوڑا نہیں جا سکتا. جیسے رشتہ داری کی وجہ سے کسی کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، اسی طرح سے رشتہ داری کی وجہ سے کسی کو پیچھے بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر یہ جو سمبولک گفتگو آ رہی ہے یہ بھی اسی ریفرنس سے ہے. اور یہاں یہ جو بات کہی گئی کہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کسی شخص سے جب 2 آدمیوں پر امیر بنا دیا جائے تو یہ کہوں تو سب سے بہتر ہے، جبکہ میں اللہ کے رسول سے سن چکا ہوں. آپ نے فرمایا ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس میں اس طرح چکی پیسے گا جیسے گدھا پیستا ہے. پھر دوزخ کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں کیا تم نیکیوں کا حکم نہیں کیا کرتے تھے، برائیوں سے نہیں روکتے تھے؟ تو وہ شخص کہے گا میں اچھی بات کے لیے کہتا تو ضرور تھا، خود نہیں کرتا تھا، اور بری بات سے روکتا تھا لیکن خود کرتا تھا. بے عمل عالم یعنی جو شخص خود عمل نہیں کرتا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے سے کہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہنا چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائی چھوڑ دے. تو بے عمل عالم جو ہے اس کو آخرت میں رسوائی برداشت کرنی پڑے گی، اللہ کا عذاب بھی برداشت کرنا پڑے گا. اور اب دیکھیں کتنی بڑی رسوائی ہے کہ سب کے سامنے جن کو وہ نیکی کی طرف دعوت دیتا تھا، جن کو وہ برائی سے روکتا تھا، سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے اوپن کر دیں گے اور وہ ذلت کا عذاب برداشت کر رہا ہوگا. لیکن بے عملی کی وجہ سے، بے عملی کو دوسرے لفظوں میں نفاق کہتے ہیں کہ انسان اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ. انسان زبان سے تو اچھا کہے لیکن دل میں اس کے وہ بھلائی اور خیر نہ ہو. تو ایسے میں سوسائٹی کا کیا نقشہ بنتا ہے؟ آج کی سوسائٹی میں دیکھیے عملی نفاق کس قدر ہے. جو خود صبر نہیں کرتا دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا نظر آئے گا. جب کسی کے پاس خود علم نہیں ہوتا وہ دوسروں کو گائیڈ کرتا نظر آئے گا. جس فیلڈ کا علم نہیں ہے اس فیلڈ کے بارے میں سیکھنا چاہیے، اس فیلڈ کے بارے میں انسان کو یعنی دوسروں کا رہنما نہیں بن جانا چاہیے. اور جہاں تک نیکی کی باتوں کا تعلق ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جو خود ایک کام نہیں کر رہے ہوتے اور دوسروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں. حضرت عثمان اس بے عملی سے بچنا چاہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صحابہ کرام سنتے تھے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے. آج یہ وقت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں. ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایک بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں 5 چیزوں پر غور کرنے کی خصوصی دعوت دینا چاہتی ہوں. ایک تو صدق، سچائی، اور سچائی کے مقابلے میں جھوٹ ہے. اپنی زندگی سے جب تک آپ جھوٹ کو نہیں نکالیں گے اس وقت تک کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی نیکی اندر جم نہیں پائے گی، کیونکہ ام الخبائث سے کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح سے امانت. امانت کا مطلب ہے جیسے ہم نے پیچھے دیکھا ایک حدیث میں راز کی بات کہ رسول اللہ نے میرے علاوہ کسی سے نہیں کی. اس وجہ سے میں حدیث بیان کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول نے نہیں بتائی تو میں کس طرح سے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دوں. راز بھی امانت ہیں.
کسی کے پاس مال رکھوایا جائے وہ پورا ادا کرنے کا پابند ہے، اس کے پاس امانت ہے۔ بچے بھی ماؤں اور باپوں کے پاس امانت ہے، اور انسان کو جو قوتیں صلاحیتیں دی گئیں وہ بھی امانت ہے۔ حساب ہوگا نا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے جب عطا کیا تھا آپ نے اس کو کیسے استعمال کیا، جو آپ کو ملا آپ نے اس کے بارے میں کیسا رویہ رکھا۔ اسی طرح سے انسان کی ذمہ داریاں بھی امانت ہیں۔ اب دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو آفیسز میں جاتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ صرف وقت لگانا ضروری ہے، گپ شپ میں وقت گزار دیں گے، اور اس وقت کے بارے میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے، جواب دہ نہیں سمجھتے۔ انسان صرف خانہ پوری والے کام کر لے تب بھی نہیں بچے گا، اپنے کاموں میں وہ کوالٹی لانے کا پابند ہے جو مطلوب ہے، اپنے اس وقت کے حوالے سے جس کی شاید وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے، اور اس وقت کے حوالے سے جس کی شاید دنیا والوں سے تو تنخواہ نہیں لے رہا، لیکن اس نے یہ وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ اس وقت کے بارے میں جان لیجئے کہ وہ ذمہ داری ہے، وہ بھی امانت ہے۔ اور جب انسان اپنی ذمہ داری کو یا مال کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا، یا بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت نہیں کرتا، یا اسی طرح سے جو بھی راز کی باتیں ان کو رکھ نہیں پاتا، تو یہ سب کچھ امانت میں خیانت ہے۔ اب دیکھیں نظر بھی تو خیانت کرتی ہے، جب نظر وہ چیز دیکھتی ہے جس کو دیکھنے سے روکا گیا۔ کتنی چیزیں ہیں جو ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں جن کو دیکھنا منع کر دیا گیا، اور اس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نظروں کی خیانت کو جانتے ہیں، نظر کب اٹھتی ہے کب جھکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دل بھی خیانت کرتے ہیں۔ جب دل کے اندر آپ وہ چیز رکھنا چاہتے ہیں جس چیز کو رکھنا گناہ ہے، کیا بدگمانی گناہ نہیں ہے؟ کیا بغض رکھنا گناہ نہیں ہے؟ کیا کینہ گناہ نہیں ہے؟ کیا اپنے دل کے اندر حسد کو جوان کرنا گناہ نہیں ہے؟ پالنا پوسنا، اس کو بڑا کرنا۔ تو جو خیانت دل کرتے ہیں، جو خیانت زبان کرتی ہے، جو خیانت آنکھیں کرتی ہیں، جو خیانت کان کرتے ہیں، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اسی طرح سے جیسے انسان کوئی وعدہ کرتا ہے، وعدہ پورا کرنا یہ ہمارے نبی کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت اور عہد کے بارے میں فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ لیکن آج اگر دیکھیے تو کوئی بھی عہد کے بارے میں اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا۔ معاہدوں کی پابندی کا تعلق اداروں سے بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر کسی ادارے میں پہنچنے کا وقت 9 o'clock ہے اور آپ 9:15 بجے پہنچ رہے ہیں تو آپ بدعہد ہیں، لا دین لمن لا عہد لہ۔ آپ جب جاتے ہیں، جانے کا ٹائم 6 o'clock ہے اور آپ 5:45 بجے جا رہے ہیں، بدعہدی تو ہو گئی، کیونکہ معاہدہ تو تھا کہ آپ اپنے اوقات کی پابندی کریں گے اور آپ نے پابندی نہیں کی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ایز اے مسلم ہم باؤنڈ ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے، لیکن جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا، اور اس حکم کے بارے میں دل قبول نہیں کرتا، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ سے بدعہدی بے وفائی نہیں ہے، اس کی نافرمانی نہیں ہے؟ اور اسی طرح سے عدل ہے، عدل ظلم سے اپوزٹ ہے۔ ظلم کہتے ہیں
کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہ رکھنا، یعنی پلیسمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو یہ عدل نہیں ہے، نمبر ایک یہ بات ہے۔ اور پھر اب دیکھیے کہ ظلم کے حوالے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم، یعنی کوئی کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، اس کا حق پورا نہیں دیتا، اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا تو وہ اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بڑوں کی عزت کرنے کے پابند ہیں، اگر کسی بزرگ کی عزت نہیں کرتے، اگر والدین بزرگ ہیں اور ان کے ساتھ آپ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ان سے آگے چلتے ہیں، ان کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، عدل نہیں کر رہے۔ اور عدل کا دائرہ بہت وسیع ہے، زندگی کے سارے معاملات میں یہ منیمم لیول ہے عدل کا۔ عدل سے اوپر کا درجہ ہے احسان کا، کہ آپ ایکسیلنس لیول تک پہنچیں کہ جس میں صرف اتنا نہ دیں جتنا کسی کا حق ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دیں۔ حق سے بڑھ کر دینا جو ہے یہ احسان ہے۔ اور اسی طرح سے پانچویں چیز جو ہے وہ حیا ہے۔ ان 5 چیزوں کے بارے میں اگر آپ ورک کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہو جائے گی۔ حیا کو آپ سمجھتے ہیں، بے حیائی سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ پھر جو تمہارے جی میں آئے کر گزرو۔ پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں بھی یہی بات آئی تھی اور آپ نے اسی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور آپ نے فرمایا حیا خیر کے سوا کچھ نہیں لاتی۔ اور آپ دیکھیے کہ آج ماں باپ نے، اساتذہ نے اپنے بچوں کو کتنی حیا سکھائی ہے۔ یعنی اگر کوئی لڑکی ہے اور اس کے ٹخنے ننگے ہو گئے، نماز کی حالت میں بھی اسے اس بات کی فیلنگ نہیں ہوتی، اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی فیلنگ نہیں ہوتی، کیونکہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو ایسے کسی کام میں ملوث دیکھ کر سوسائٹی میں فٹ سمجھتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بے حیائی کا کام ہے۔ اور بے حیائی کا دائرہ کار بھی بہت پھیلا ہوا ہے، اور جہاں تک حیا کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو کرنے والے کام ہیں ان کو اگر آج نہیں سوچا، نہ کیا، فتنے میں مبتلا ہوئے، تو آئندہ کی جنریشنز بھی وہی سیکھیں گی، اور اب بھی جتنے لوگوں پر وہ اثرات پڑیں گے ان کی وجہ سے ہماری زندگی بھی متاثر ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے کھاتے میں تمام قاتلوں کا قتل کا گناہ جاتا ہے جس نے پہلی بار قتل کیا تھا۔ تو یہ آثار ہیں زندگی میں جن کی کیئر کرنی ہے۔ اور ہم نے بات کی تھی 2 weeks before کہ ہم انشاءاللہ تعالی خیر کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو خیر کے کاموں میں پہلا کام ہے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خود بھی صدقہ کرنا سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، بڑوں کو بھی، بچوں کو بھی۔ اور جب صدقہ اکٹھا ہو جائے پھر آپ مل کے گھر والوں کے ساتھ کسی خیر کے کام میں، چاہے کسی کو کھانا کھلانا ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہو، کسی کو لباس پہنانا ہو، کوئی اور نیکی کا کام کرنا ہو، پھر مل کے وہ کام کریں تو نیکیاں پروان چڑھیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہر روز صدقہ کرنا سیکھا ہے، کوشش کی ہے روزانہ صدقہ کرنے کی؟ الحمدللہ۔ اچھا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روزانہ صدقہ نہیں کیا لیکن کیا ہے؟ اچھا، آپ نہ اپنے آپ کو اپنی عادتوں کی تنظیم کریں۔ جب کبھی انسان کبھی کبھی کے کام کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے، تو اپنی زندگی میں لانے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز، جو کھانے لگے ہیں اس میں سے کچھ کسی کو
نکال کر دے دیں. ضروری نہیں ہے کہ روپے کا ہی صدقہ کرنا ہے. آپ کسی کپڑے کا، کسی برتن کا، کسی کھانے کا، پہننے کی کسی بھی چیز کا صدقہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز جو کسی کی ضرورت کی ہے، آپ کی ضرورت سے زائد ہے، آپ اسے دے سکتے ہیں. جب رسول اللہ کے عہد میں صدقہ کرنا سکھایا گیا، سوال کیا تھا کسی نے، یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو جواب دیا گیا قل العفو، کہہ دو جو ضرورت سے زائد ہو. تو کتنا اچھا ہے نا کہ آپ کی ضرورت سے کچھ زائد ہے دے دیں. جمع کرنا یعنی کھانا ہے، آپ اسے رکھ لیں گے کہ پھر کھا لیں گے. آپ اگر پھل ہے یا اسی طرح سبزی ہے یا اسی طرح اور دیگر چیزیں ہیں تو اس کو جمع کرنے کی بجائے خرچ کرنا سیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں نیکی کی گنجائش پیدا ہو رہی ہے، آپ کا رجحان نیکیوں کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ صدقے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، آپ کو ایک سیٹسفیکشن مل رہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ریلی یہ بہت سچی بات ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ لوگ اپنے موبائلز آف کر لیں یا کم از کم سائلنٹ پہ کر دیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی، اس کی بات بڑی، اس کی شان بڑی ہے. اس نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اس میں بڑی خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقیوں کی جو صفات بتائیں ان میں سے ایک صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا. تو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ صرف آپ کی ضروریات کے لیے نہیں دیا، آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کا رزق رکھا ہے تو وہ اس تک پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے. تو آپ جب خود کریں گے تو اس کی دعوت دیں گے، پھر آپ بے عمل نہیں رہیں گے انشاءاللہ. کبھی اس بات پہ غور کر کے دیکھیے گا کہ ہماری سوسائٹی کے لوگ دوسروں کو دعوت دینے سے کیوں رکتے ہیں، دوسروں کو نیکی کی بات بتانے سے کیوں رکتے ہیں. کچھ لوگ تو بے دریغ باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے عمل کے بارے میں اتنے کانشیس نہیں ہوتے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے کچھ کیا نہیں تو کہیں کیا، اور ایسی بہت بڑی تعداد. جبکہ ہم امت مسلمہ کو ایک مشن پر اٹھایا گیا ہے اور امت مسلمہ کا فرض ہے کہ نیکی کی، خیر کی، بھلائی کی جو بات ان تک پہنچی ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن